بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. The topic which we are going to discuss today is پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل, problems of industrial sector of پاکستان, جس میں سے کچھ جو تھے ہم نے پڑھ لیے تھے اور کچھ ہمارے رہتے ہیں. We will complete it today. سب سے پہلے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس مصنوعات کا پست معیار, لو کوالٹی پروڈکٹس. ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی اکثر مصنوعات غیر معیاری اور ہلکی کوالٹی کی ہوتی ہیں, جبکہ ان کی درجہ بندی بھی نہیں کی جاتی, لہٰذا ان کی طلب کم ہوتی ہے اور صارفین ان کی خریداری پر توجہ نہیں دیتے. محدود منڈیاں, لمیٹڈ مارکیٹس. مہنگائی صارفین کی قوت خرید کو کم کر دیتی ہے, جبکہ پاکستان میں لوگوں کی آمدنی کم اور ضروریات کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا مقامی صنعتوں کی پیداوار کی منڈی کیا ہو جاتی ہے, محدود ہو جاتی ہے. صنعتی تحقیق ہمارے پاس جو ہے ترقی پذیر ملک ہے اور ہمارے ملک میں صنعتی تحقیق ریسرچ پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اسمگلنگ اور غیر قانونی درآمدات. پاکستان میں اسمگلنگ کے ذریعے سرحدی علاقوں کوئٹہ, سندھ اور پنجاب کے بارڈر سے اکثر غیر ملکی اشیاء غیر قانونی طریقوں سے مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں, جو کہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہیں. اس لیے لوگ ان کی خریداری پر توجہ دیتے ہیں اور ملکی مصنوعات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ, اثر نمائش. ہمارے عوام کی اکثریت کیا ہے, اثر نمائش کا شکار ہے. دوسروں کی دیکھا دیکھی غیر ملکی مصنوعات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان اشیاء کو بلا ضرورت خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ ملکی مصنوعات کو ہلکا سمجھا جاتا ہے اور ان کی سرپرستی نہیں کی جاتی. اینڈ لاسٹ جو ہمارا صنعتی مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام. کہ تقسیم ملک سے لے کر اب تک ملک کو سیاسی عدم استحکام نصیب نہیں ہوا, لہٰذا سیاسی, معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے گئے اور صنعت کی بنیادیں مضبوط نہ ہو سکیں. اس شعبے میں ترقی کی رفتار کافی سست رہی, کیونکہ سیاسی انتشار صنعتی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتا ہے, لہٰذا ابھی تک پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے پرامن فضا نصیب نہیں ہوئی. تو یہ تو تھے ہمارے صنعتی ترقی کے صنعتی شعبے کے مسائل. اب ان مسائل کا حل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سے اقدامات جو ہیں ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام. تو چونکہ پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دار کسی نہ کسی وجہ سے سرمایہ کاری سے گریز کر رہے تھے اور ملک میں سرمایہ کاری کی بہت ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تاکہ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز تر کر کے ملک کو صنعتی شعبے میں خود کفیل بنایا جائے. تو حکومت نے 1952 میں کیا قائم کیا, پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی اور اس کے ذمے 14 بڑے منصوبے لگائے گئے کہ وہ ان منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرے اور ملک میں کون کون سے کارخانے قائم کرے. پٹسن کے کارخانے, سوتی کپڑے کے کارخانے, سیمنٹ, اونی کپڑے, چینی, انجینئرنگ, کیمیاوی کھاد, جہاز سازی, ادویات, قدرتی گیس, کوئلہ کی کان کنی وغیرہ. دوسرے نمبر پر ہے مالی اداروں کا قیام. صنعتی شعبے کو مالیات فراہم کرنے کے لیے 1945 میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن جو قائم کی گئی وہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے پورے نہ کر سکی, لہٰذا 1961 میں اسے صنعتی ترقیاتی بینک کا درجہ دے دیا گیا. یہ بینک صنعتی شعبے کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں قرضے فراہم کرتا ہے.
یہ درمیانے اور بڑے درجے کی صنعتوں کو قلیل اور طویل مدت کے قرضے جاری کرتا ہے۔ اسی طرح صنعتی شعبے میں وسائل کی فراہمی کے لیے 1957 میں پاکستان صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن جو وہ قائم کی گئی۔ صنعتی مراکز کا قیام۔ مختلف شہروں میں صنعتی مراکز قائم کیے حکومت پاکستان نے، جن کی بدولت کارخانوں میں بجلی، گیس اور پانی کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، سڑکیں بچھائی گئی ہیں۔ ان مراکز میں صنعت کاروں کو تربیت یافتہ عملے کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے اور ہنرمند افراد بھی۔ یہ مراکز کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، گجرات، سیالکوٹ، لاہور اور کوئٹہ میں قائم کیے گئے ہیں۔ 4 نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تامین کی پالیسی، پروٹیکشن پالیسی۔ ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن۔ حکومت پاکستان نوزائیدہ صنعتوں کو کہ جو نیولی کام کر رہی ہوتی ہیں بیرونی مقابلے سے بچانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ تامین کی پالیسی۔ اب تامین کی پالیسی کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو غیر ملکی درآمدات ہے ان پر بھاری ٹیکس لگاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس درآمدات کی جو اشیاء ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہیں ان کو غیر ملکی مقابلے سے بچایا جائے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں تامین کی پالیسی۔ پھر ہمارے پاس گھریلو صنعتوں کی کارپوریشن کا قیام ہے۔ گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن قائم کی۔ اس کا مقصد چھوٹے صنعت کاروں کو آسان شرائط پر مالیات فراہم کرنا، ان کے لیے خام مال کی فراہمی کے لیے سپلائی ڈپو قائم کرنا اور مصنوعات کو فروخت کرنے کا بندوبست کرنا۔ پھر غیر ملکی امداد اور قرضوں کا حصول کہ ہمارے ملک میں صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، جیسا کہ پتہ ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں اور بچتیں زیادہ ہے، حکومت کے غیر ملکی امداد اور قرضوں کا حصول کس کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ عالمی بینک، عالمی مالیاتی کارپوریشن، اسلامی ترقیاتی بینک اور مختلف ممالک مثلاً امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان جو ہیں وہ غیر ملکی زر کی صورت سے ہم قرضے حاصل کر کے صنعت کاروں کو فراہم کیے گئے، جس سے ملک میں صنعتی ترقی کی رفتار میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ ٹیکس کنسیشنز۔ حکومت بعض علاقوں میں نئی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک خاص عرصے تک ٹیکس پر چھوٹ دیتی ہے، بعض ٹیکسوں کی شرح میں کمی کر دیتی ہے، جن میں انکم ٹیکس، مشینری، عمارت کی فرسودگی الاؤنس وغیرہ شامل ہیں۔ بلوچستان، مانسہرہ اور کوہستان کے علاقے اس میں شامل ہیں جہاں پر ٹیکس میں کمی کی جاتی ہے۔ صنعتی تحقیق اور تربیت۔ حکومت نے فنی تعلیم کو عام کرنے اور تحقیق کے کام کو جاری رکھنے کے لیے 49 میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کا ایک محکمہ قائم کیا اور 1953 میں ریسرچ کونسل کا قیام عمل میں آیا، جس کے تحت کراچی، لاہور اور پشاور میں ریسرچ لیبارٹریاں قائم کی گئیں۔ صنعتی مشاورتی مراکز کا قیام، ایڈوائزری سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے جو کہ صنعتی کارکنوں کو اہم مشورے دیتے ہیں، ان کی خام مال اور تیار شدہ مال کی کوالٹی اور معیار کا جائزہ لیتے ہیں اور بہتر ڈیزائن تیار کرنے میں انہیں مدد دیتے ہیں۔ بیمار صنعتی یونٹ کی بحالی کے لیے بھی حکومت نے اہم جو ہے وہ پیش رفت اس سلسلے میں اختیار کی۔ صنعتی خام مال کی بلا تعطل فراہمی کے لیے بھی کام کیا۔ توانائی کی باقاعدہ رسد۔ بجلی اور گیس کی ضروریات کے مقابلے میں کم پیداوار سے وابڈا کو لوڈ شیڈنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لہٰذا توانائی کے متبادل ذرائع کی تلاش اور موجودہ ذرائع کی وجہ سے میں اضافہ صنعتی ترقی کے لیے از حد ضروری ہے۔ اشیاء کی درجہ بندی اور بہتر معیار، مزدور اور مالک کے خوشگوار تعلقات جو ہیں صنعتی ترقی کی راہ میں اضافے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔